آج کل دنیا میں ملحد قوتیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ایمان سے برگشتہ کیا جائے. سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اگر تمہارا خدا پر یقین ہے تو اتنے ہزارہ افراد کی موت کے بعد بھی اس کی مدد کیوں نہیں پہنچی؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہب سے واقف نہیں ہے یا اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ دنیا کے مختلف مسلم ملکوں سے جو لوگ پناہ گزین ہوتے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. 1942 میں اور اس سے پہلی جنگ عظیم میں رشین انقلاب کے بعد بہت سے لوگ برطانیہ آئے، 2-2.5 لاکھ کے قریب، بلغاریہ سے، یوگوسلاویہ سے، ان تمام جگہوں سے. ان کے ایک عالم دین جناب عاصم صاحب جب میں یہاں آیا تو موجود تھے. میں نے کہا وہ دوسرے مہاجرین جو یہاں آئے تھے ان کا کیا ہوا؟ کہا کئی سال تک ہم لوگ جمعے میں جمع ہوتے رہے، پھر عید عین میں جمع ہو رہے، جمعہ چھوڑ دیا. اس کے بعد کبھی کبھی جمع ہوتے رہے، اور اب میں ہوں اور میری بیوی ہیں. انہیں پناہ دی گئی اور وہ ایمان بچانے کے لیے آئے تھے کہ رشین انقلاب کے بعد ایمان محفوظ نہ رہے. اور آج بھی وہ لاکھوں افراد جو مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں ان کا حال یہی ہوگا. مسلمان بے حس ہیں، بے غیرت ہیں. اس طرح سے اللہ کی مدد کیوں پہنچے گی ہم کو؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے غازہ کا، یہ کہیں اور کا. اسپین آپ کے سامنے ہے. 800 سال تک حکومت کرنے کے بعد 1492 میں اسپین کے سارے مسلمانوں کو یا دریا میں ڈبو دیا گیا یا آگ میں جلا دیا گیا. یہ کہا گیا تم ہمارا مذہب قبول کرو ورنہ ہمیں تمہیں جلا دیں گے. جو بھاگ سکے وہ بھاگ گئے، مراکش وغیرہ میں، عراق وغیرہ میں، بقیہ ختم کر دیے گئے. وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. بغداد میں جو تباہی ہوئی ہے وہ پورا بغداد جو ہے ہلاکو اور چنگیز منگولوں کی قبضے میں آیا، اور معتصم باللہ کو جو وہاں کا خلیفہ تھا اسے بوری میں باندھ کر کے اس پہ گھوڑا دوڑا دیا گیا. عیاشی اور تفریح کی بنیاد پر ان کو یہ سزا ملی. دل جب اجڑا ہے تو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے اور رنگون بھیج دیا گیا. وہاں ان کو موت واقع ہو گئی اور ہزاروں افراد شہید کیے گئے. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، مگر مسلمان زندہ تھا، عوام زندہ تھی، ایمان زندہ تھا، محبت رسول زندہ تھی. وہ پھر کھڑے ہو گئے. اور ابھی دور نہ جائیے، گزشتہ صدی میں ہماری تمام مسلم مملکتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، سوائے ٹرکی کے. بقیہ یہ سارے عراق اور سیریا اور فلسطین اور مصر اور ہندوستان اور موجودہ پاکستان سب کالونیاں تھیں. الجزائر اور انڈونیشیا اور ملیشیا، ایک بھی مسلم حکومت نہیں تھی. شیولی نے کہا تھا مراکش جا چکا، فارس گیا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جنگ کب تک. مگر اس وقت امید کا ایک شاعر تھا اقبال، اس نے کہا تھا اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. جب لاکھوں سے زیادہ ڈوبتے ہیں تب صبح ہوتی ہے. اور صبح آئی. یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم مبتلا ہوئے. انہیں مجبوراً ان ملکوں کو آزاد کرنا پڑا، مگر آزاد کے بعد بھی غلامی باقی رہی. ایسے لوگوں کو بٹھالا گیا جو مسلمان نہیں تھے، نام کے مسلمان تھے، اور آج تک وہی حکومت کر رہے ہیں.
نتیجہ یہ ہو کہ آزادی کے بعد بھی ہم آزاد نہیں ہو سکے. اللہ نے موقع دیا تھا 100 سال کا، تقریباً 100 سال کا موقع دیا تھا، اور تیل جیسی دولت دے کر کے یہ موقع دیا تھا کہ ہم دنیا پر غالب ہو جائے. کوئی فلائٹ نہیں اڑ سکتی تھی، کوئی کار نہیں چل سکتی تھی بغیر ہمارے، لیکن ہم نے عیاشی کی، اس کی سزا تو ملے گی نا. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ عیاش جو ہیں یہ محفوظ رہیں گے. غزہ، فلسطین، لبنان کے بعد ان کا نمبر آئے گا. خدا ایسا نہ ہونے دے، اپنے فضل سے انہیں ہدایت دے، انہیں شعور عطا فرمائے اور اسلام کی عظمتوں کو سمجھیں. بغداد کی تباہی کے بعد، دلی کی تباہی کے بعد اور اسپین کی تباہی کے بعد ہم اس لیے سنبھل گئے کہ عام مسلمان، حکومتوں کو چھوڑ دیے، عام مسلمان تھا. اس زمانے میں بے نمازی نہیں ملتا تھا، اور بغداد تو غوث پاک کی کرامت سے دوبارہ مسلمان ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے. خراسان میں انہوں نے اپنے ایک مرید اور خلیفہ کو بتایا خواب میں کہ جاؤ اور بغداد میں تگودار خان کو، جو گورنر ہے، اسے اسلام کی دعوت دو. یہ وقت وہ تھا کہ جب کوئی مسلمان باہر نظر آتا تو کچل دیا جاتا تھا. خوف کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی منگول کسی سے کھڑے رہو میں تلوار لا کے ماروں گا گھر سے، تو کھڑا رہتا تھا، اسی کو پورا گھر بچانا تھا اس کو. یہ دردناک کیفیت تھی، اور بے کسی کی. ان حالات میں غوث پاک کا یہ حکم دینا کہ جاؤ تگودار خان کو اسلام کی دعوت دو، کتنا مشکل کام رہا ہوگا. مگر وہ آئے خراسان سے، اور تگودار خان کے گورنر ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو گئے. شام کو اپنے شکار سے واپس آ رہا تھا، اس کے ساتھ شکاری کتے تھے، اس کی فوج تھی. تو دیکھا ایک مسلمان فقیر کھڑا ہے، شاید کوئی شکایت کرنے آیا ہوگا، میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ یہ غصے میں آ جائے، میں اسے مار دوں. تو کہا، اے مسلمان فقیر، تیری داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی دم؟ کس قدر دردناک بات تھی، قسم خدا کی ہے. انہوں نے سر جھکایا. اور یہ کتا تمہارا بہت وفادار ہے؟ کہا، بہت وفادار ہے. اگر ابھی اشارہ کروں تو تمہاری گردن نرخڑے ادھیڑ دے گا. یہ میرے شکار پہ شیر کی طرح جھپکتا ہے، رات بھر میرے محل کی نگرانی کرتا ہے. تو کہا کہ یہ کتا اتنا تمہارا وفادار ہے، اگر اتنا ہی وفادار میں اپنے اللہ کا ہو جاؤں تو داڑھی بہتر ہے، مگر کتے کی دم بہتر ہے. اسے جواب کی امید نہیں تھی، مگر اس کا دل پگھل کے اس کے اندر آئی، اسلام کے بارے میں بتائی. انہوں نے اسلام کی خوبیاں بتائیں. کہا، آپ کا مذہب بہت اچھا ہے، مگر اگر میں مذہب قبول کر لوں تو میری فوج مجھے اتار دے گی، اس لیے آپ مجھے موقع دیں، میں فوج کو آمادہ کروں گا. اگر وہ آمادہ ہو گئی تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. ابھی آپ جائیں خراسان واپس، بعد میں آئیے گا. وہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، تگودار خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ذرا جاؤ اسے دعوت دو. وہی بے خوف ہو کے آ گئے. اب تگودار بدل چکا تھا. وہ محل کے اندر گئے، بٹھایا اسے اور کہا کہ ہم تو اسلام قبول کرنے کے تیار ہیں، مگر ہمارا کمانڈر ان چیف وہ بڑا ظالم ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ ملک طاقت سے حاصل کیا ہے، جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا اسے ہم دیں گے. تو کہا، معیار کیا؟ کہا، اس سے جنگ کرنی پڑے گی. تو کہا، میں تیار ہوں. فقیر، دبلے پتلے، مگر اللہ کی نصرت پہ بھروسہ تھا، مومن کامل تھے. اس کا حضور آپ؟ ارے وہ بڑا وحشی ہے، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے. کہا، جو بھی ہو، اگر یہ شرط ہے ایمان لانے کی تو میں تیار ہوں. مقابلہ ہوا، انہوں نے شکست دی. اس نے کلمہ پڑھ لیا، پوری فوج اور تگودار خانے. اس کا نام احمد رکھا گیا. تاریخ پڑھیے. اور پھر ان مغلوں نے، منگولوں نے پھر وسط ایشیا کی 72 ریاستوں کو فتح کیا ہے.
یہ خراسان، یہ ازبکستان، یہ تاجکستان وغیرہ ان کے مفتوحہ علاقے ہیں، یہ افغانستان تک. اسی بات کو علامہ، میں اگر مولوی ہوتا تو کہتے بھائی شاید اس نے قصہ گڑھ لیا ہوگا. یہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اقبال کا شعر ہے. میرے عزیز ساتھیو، اگر ہم مومن ہو جائیں، اگر ہم مسلمان ہو جائیں، اگر ہم اللہ کے وفادار ہو جائیں تو انقلاب پھر آ سکتا ہے. دنیا ہمارے کنٹرول میں ہوگی. آپ ذرا سوچئے کہ دلی کی تباہی کے بعد پھر اسلام سنبھلا یا نہیں سنبھلا؟ اسپین برباد ہوا 1492 میں، اور اسی سال انڈونیشیا اور ملیشیا جیسی بڑی حکومتیں اسلام لے آئیں. وقت ہوتا میں بتاتے کہ اسلام کس طرح لائی تھی اور کیوں لائی تھی. اسلام پر جم جائیے. حالات خراب ضرور ہیں، لیکن یہ پہلا کربلا نہیں ہے. کربلا فلسطین، کربلا تو آتے رہیں گے اور ہمیں انقلاب کے لیے تیار ہونا ہوگا، مگر ہمیں مسلمان بننا ہوگا. اگر ہم نہیں بنیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اور قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹا کوئی دوسری قوم لائے گا جو تم سے بہتر ہوگی. یہ 12 تاریخ میں ہوا ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ زندہ رہیں اور اسلام باقی رہے؟ خدا را اگر ایسا ہے تو صبر اور استقامت کے ساتھ کام کیجیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، مگر اللہ کی نگاہ قدرت ہمارا کردار بھی دیکھ رہی ہے اور کیریکٹر بھی دیکھ رہی ہے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں مدد دی جائے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ اگر نہیں تو خدا را تیار ہو جائیے. میں ایک دین کے خادم کی حیثیت سے جب سے آیا ہوں 50 سال ہو گیا آپ کے ساتھ، آپ کو بیدار کرتا رہتا ہوں. کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے یورپ میں اور مختلف ملکوں میں، مگر ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. اپنی اولاد کو دیندار بنائیے. صرف دنیا پڑھا کر کے آپ اتنا نقصان کریں گے کہ وہ باپ کو باپ نہیں سمجھے گی، آپ کی اولاد ماں کو ماں نہیں سمجھے گی. دین بھی ساتھ ساتھ پڑھائیے تو باپ باپ ہوگا اور ماں ماں ہوگی. میرے ساتھیوں، اللہ ہم پر آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے.